اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزر رہی ہے، اور فورتھ انڈسٹریل ریولوشن نے ملک کی اور ہر ملک کی معیشت کو ایک ٹیکنو معیشت میں ڈھالنے کی عالمی دوڑ شروع کی ہوئی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان جو 2013-18 کے دوران ایک ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہوا تھا، اور 2018 میں وہ ملک جسے کہا جا رہا تھا کہ یہ ڈیفالٹ کرنے والا ہے 2013 میں، وہ ایشیا کی 5 فاسٹسٹ ایمرجنگ اکانومیز میں شامل ہو گیا، اور سی پیک کے نتیجے میں پاکستان پوری دنیا کے سرمایہ کاروں کا توجہ کا مرکز بن گیا۔ اس موقع پر 2017 میں سپریم کورٹ کی طرف سے ایک نہایت متنازع فیصلہ، جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ اسی پیمانے پہ رکھا جائے گا جس پیمانے پہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کا فیصلہ تھا، ایک منتخب وزیر اعظم کو محلاتی سازش کے ذریعے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے نے اپنے عہدے سے ہٹا دیا، اور اس کے بعد پاکستان میں ایک من پسند شخص کو مسلط کرنے کے لیے پے در پے فیصلے کیے گئے، جن کے نتیجے میں 2018 سے 22 تک کا دور پاکستان کی معاشی تاریخ کا بدترین دور کہلاتا ہے۔ وہ تمام ترقی جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور بالخصوص پاکستان کے مستقبل کے منصوبے جو ویژن 2025 کے تحت شروع کیے گئے، جو سی پیک کے تحت شروع کیے گئے، ان سب کو نہ صرف ختم کیا گیا بلکہ ان پالیسیز پر یو ٹرن لے کر ان تمام سرمایہ کاروں کو پاکستان چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا جو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آئے تھے۔ وہ سرمایہ کاری یہاں سے ویتنام چلی گئی، کمبوڈیا چلی گئی، لاؤس چلی گئی، اور پھر 4 سال سوائے انتقام کے، نفرت کے اور جھوٹ کے ایک فرضی کہانی اور میڈیا اور سوشل میڈیا کا سہارا لے کر خود کو زندہ رکھنے کی حکمرانی کی گئی، جس نے پاکستان کو 2022 میں دوبارہ ڈیفالٹ کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا، اور 16 ماہ میں پی ڈی ایم کی حکومت نے نہایت مشکل فیصلے کر کے اپنا پولیٹیکل کیپٹل برن کر کے پاکستان کو دوبارہ اس صورتحال سے نکالا۔ اور اب جب مسلم لیگ نون کی حکومت 8 فروری کے انتخابات کے بعد سے قائم ہوئی ہے، تو صبح شام کی محنت کے نتیجے میں الحمدللہ پاکستان کی معیشت ایک بار پھر ٹرن اراؤنڈ کرنے کے عمل سے گزر رہی ہے۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ اس وقت 80,000 پوائنٹس پہ پہنچ گئی ہے، جو تاریخ کی بلند ترین شرح ہے۔ اس کا یہ ابھی ہرگز مطلب نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ پاکستان کے اور عالمی سرمایہ کار حکومت کے اس سمت پر اور حکومت کے فیصلوں پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ انٹرنیشنل ایجنسیز نے اپ گریڈ کر دی ہے، جو کہ کئی عرصے سے ڈاؤن گریڈ ہو رہی تھی۔ یہ ایک ریورسل ہوا ہے اس ٹرینڈ کا کہ جو گراوٹ تھی اب وہ اوپر جانے کی سمت کی طرف چلی گئی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے عوام جو ہوش ربا مہنگائی میں گرفتار تھے، حالیہ تخمینوں کے مطابق افراط زر کی شرح پہلی بار ڈبل فگر سے کم ہو کے سنگل فگرز میں 9.5% پر آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مہنگائی کا پورا ایکسلریٹر دبا ہوا تھا، وہ ایکسلریٹر سے پیر ہٹ گیا ہے۔ جو مہنگائی 38 اور 40% کی شرح سے جس میں اضافہ ہو رہا تھا، اس میں اضافہ ہونے کی شرح 9.5% پر آ گئی ہے، جس سے قیمتوں میں ٹھہراؤ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں حالیہ دنوں میں اسٹیٹ بینک نے ابھی تازہ ترین 2% پالیسی ریٹ کم کیا ہے، جس سے پاکستان میں کاروبار اور بزنس کو دوبارہ تیز کرنے میں مدد ملے گی۔
یہ وہ تمام اشاریے ہیں کہ جو ڈومیسٹکلی پاکستان کی ان اصلاحات کے نتیجے میں اثرات دکھا رہے ہیں جو حکومت نے شروع کی ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو چین، جس کو پچھلی حکومت نے تقریباً مجبور کر دیا تھا کہ وہ سی پیک سے ہاتھ کھینچ لے، وہ دوبارہ سی پیک 2.0 یا سی پیک کے فیز 2 کے لیے پوری طرح آمادہ ہے اور پاکستان کے ساتھ 5 نئے کوریڈورز شروع کرنے کے لیے اپنی حمایت کی یقین دہانی کرا چکا ہے، جس میں کوریڈور آف گروتھ، کوریڈور آف لائیولیہڈز، کوریڈور آف انوویشن، کوریڈور آف گرین اکانومی اور کوریڈور آف اوپن ریجنل انکلوسیو ڈیولپمنٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم سی پیک کو علاقائی بنیادوں پر سینٹرل ایشیا، یورپ، مڈل ایسٹ ٹرانسپورٹ کنیکٹیوٹی کے ذریعے پھیلائیں گے۔ یہ ایک نیا ایمبیشس پروگرام ہے جس کے لیے پاکستان اور چین اب کمر بستہ ہیں کہ ہم ایک بار پھر سی پیک کو پاکستان کی معیشت کے لیے ایک نئی سپورٹ لائن بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی ایس آئی ایف سی کے ذریعے ہمارے دوست ممالک نے تقریباً اگلے 5 سالوں کے لیے 27 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سعودی عرب نے 5 ارب ڈالر، یو اے ای نے 10 ارب ڈالر، کویت نے 10 ارب ڈالر اور آذربائیجان نے 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ یہ وہ ایکسٹرنل اپرچونٹیز ہیں کہ جو اب پاکستان کے دروازے پہ دستک دے رہی ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ملک کے اندر امن، استحکام، پالیسیز کے تسلسل اور مستقل اصلاحات کے ذریعے ان مواقعوں اور امکانات سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ سکڑ کر تقریباً 1100 ارب رہ گیا ہے۔ یہ ہمارے کل اخراجات کا 4% ہے، جبکہ 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی تو پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ 1000 ارب تھا، جسے 2013 میں 340 ارب سے بڑھایا گیا تھا۔ گویا کہ 5 سالوں میں تقریباً 2.5-3% ترقیاتی بجٹ میں اضافہ ہوا، جس سے ہم نے 5 سالوں میں 3200 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے ملک کے اندر مکمل کیے، جن میں توانائی کے منصوبے تھے، جن میں انفراسٹرکچر کے منصوبے تھے، جن میں ہیومن ریسورس، ہائر ایجوکیشن کے منصوبے تھے، جس میں سی پیک کے منصوبے تھے۔ اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ 6 سال کے بعد بجائے یہ کہ ہمارا ترقیاتی بجٹ 2500 یا 3000 ارب کے قریب ہوتا، رینج میں ہوتا، وہ فقط تقریباً اسی سطح پر ہے جہاں یہ 6 سال پہلے ہم نے چھوڑا تھا۔ اور اگر آپ 2018 کی قیمت پہ اس کو لے کر جائیں تو شاید یہ آج کا 1100 ارب 2018 کے 400 ارب کے برابر ہوگا۔ کون ذمہ دار ہے کہ ایک 24 کروڑ عوام کا ملک ہے جس کے 2/3 آبادی نوجوان ہے۔ ہم نے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے، ملک میں تعلیم کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے لیے، ایک ٹیکنو اکانومی بنانے کے لیے، ملک میں جدید معیشت کی بنیاد رکھنے کے لیے جو انویسٹمنٹس کرنی ہیں، جو ریسرچ کرنی ہے، اس کو کہاں سے فنڈز آئیں گے؟ بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی حکومت نے جب 2022 میں حکومت چھوڑی تو یہ ترقیاتی بجٹ کا حجم تقریباً 700 ارب روپیہ تھا، یعنی کہ جہاں ہم چھوڑ گئے تھے اس سے بھی کم ہو چکا تھا۔ تو یہ ایک ایسی پاکستان پر آفت رہی ہے کہ اس آفت نے نہ صرف یہ کہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے عوام میں جھوٹ کو پھیلا کر، نفرت کو پھیلا کر زہر گھولا ہے، بلکہ اب وہ ایک اینٹی اسٹیٹ پارٹی کے طور پر ابھر کر آ رہی ہے۔ ابھی دنیا کی لیڈنگ لاجسٹکس کمپنی، ڈینش کمپنی نے پاکستان کے پورٹ انفراسٹرکچر میں 2 ارب ڈالر
سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کا پورا میڈیا سیل اس $2 ارب کی سرمایہ کاری کو رکوانے کے لیے اور اس کمپنی کو ای میلز کرنے کی مہم چلانے پر لگا ہوا ہے۔ اس سے پہلے آئی ایم ایف کے پروگرام کو سیبوٹاج کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے ہر ممکن کوشش کی کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام سے محروم رہ جائے۔ اسی طرح پی ٹی آئی نے امریکہ میں بھارتی لابی کے ساتھ مل کر کانگریس سے پاکستان کے خلاف قرارداد منظور کروائی۔ اسی طرح برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز میں جا کر پاکستان کی داخلی سیاست میں برطانوی مداخلت کا دروازہ کھولنے کے لیے وہاں پر صبح شام لابنگ کرتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست اور ریاست میں ایک فرق ہوتا ہے۔ جب کوئی جماعت اپنی سیاست کو ریاست سے اوپر کر دے تو وہ پھر ریاست کی دشمن بن جاتی ہے، وہ اینٹی سٹیٹ بن جاتی ہے۔ اس وقت پاکستان کو امن اور استحکام کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت ایک ریفارم ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، جہاں ہم معیشت کے اندر اصلاحات لے کر آ رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ جو حکومت کے اندر غیر ضروری اخراجات ہیں ان میں تخفیف کی جا رہی ہے، ٹیکس ایڈمنسٹریشن کے اندر اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح معیشت کا بہت گہرا تعلق جوڈیشل سسٹم کے ساتھ ہے، چونکہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے ویتنام میں $28 ارب کی ہے، جس کی آبادی 10 کروڑ ہے۔ پاکستان 24 کروڑ کی آبادی کے ساتھ $1.5 ارب لے رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب عدالتوں سے ریکوڈیک کی طرح کے فیصلے ہوں گے تو پھر کوئی سرمایہ کار پاکستان کی طرف نہیں آئے گا۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم فورن انویسٹرز کو پاکستان میں راغب کرنے کے لیے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں وہ اصلاحات کریں کہ جس سے ملک کے اندر امن، استحکام اور کنسسٹنسی اینڈ کنٹینیوٹی آف پالیسیز کے عمل میں کوئی رخنا نہ ڈلے۔ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے عدالتی فیصلے ہوئے جنہوں نے پاکستان کی پالیٹکس کو پراگندہ کیا، پاکستان کی پالیٹکس میں انسٹیبلٹی کا باعث بنے، چاہے وہ ثاقب نثار صاحب کے فیصلے ہوں، چاہے وہ آصف کھوسہ صاحب کے فیصلے ہوں، چاہے وہ دیگر حالیہ دنوں میں فیصلے ہوں۔ ایک وہ پارٹی کہ جو پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہی تھی 4 سالوں میں، جس کے دور میں معیشت کی بنیادیں ہل گئیں، اس کو مکمل طور پہ عدالتی چھتری کی فراہم کی گئی۔ اور اس کی ایک مثال کیا ہے کہ جب پنجاب میں 50,000 بلدیاتی اداروں کے نمائندوں کو عمران خان صاحب نے قتل کیا، غیر آئینی طور پہ عہدوں سے ہٹا دیا، اور ان اداروں کو کالعدم کر کے انہوں نے ان کا قتل کیا، تو سپریم کورٹ نے بہت ہی مجبوری اور لاچاری سے، پہلے ہائی کورٹ سنتا نہیں تھا، پھر مشکل سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک پشاور کے کیس کے نتیجے میں لوکل گورنمنٹ کا ایشو لے کے چیف جسٹس صاحب کو دیا، تو گلزار صاحب کی عدالت میں ایک فیصلہ آیا جس سے کہ انہیں بحال کیا گیا۔ 7 مہینے تک عمران خان صاحب کی اور بزدار صاحب کی حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو جوتیوں کے نیچے روندا، سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ فٹ بال کھیلی، لیکن سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب یا بزدار صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ ہمارے فیصلوں پہ عمل درآمد کیوں کر رہے ہیں، نہیں کر رہے۔ انہیں تو یہ نہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو ڈیالہ جیل بھیج سکتے ہیں، جبکہ نواز شریف صاحب کو ایسی دھمکیاں ملتی تھیں کہ ہم آپ کو ڈیالہ جیل بھیج سکتے ہیں۔ اور اس دور میں ہر قسم کی ایک انڈیمنٹی تھی اس حکومت کو، چاہے وہ جو بھی کرے اپنے مخالفوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالے۔ آج عمران خان صاحب کو اور ان کی جماعت کو اور ان کے لوگوں کو جیسے ایمان بالغیب ہوتا ہے، ان دیکھے کیسز کے اندر بھی ضمانت فراہم ہو جاتی ہے، اور ہم لوگ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے، ہماری پیشیاں مہینوں آگے چلی جاتی تھیں، ہمیں تو ان مقدمات میں ضمانت نہیں ملتی تھی جو ہم بھگت رہے ہوتے تھے، آنے والے مقدمات تو دور کی بات ہے۔
تو یہ دو پیمانوں نے پاکستان میں بہت انتشار پیدا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں عدلیہ کا ہم احترام کرتے ہیں. عدلیہ کسی معاشرے کی بیک بون ہوتی ہے. عدلیہ کے بغیر معاشرے میں لا آف جنگل ہو جاتا ہے. اور رول آف آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ عدالت اور قانون کی عملداری سے معاشرے میں امن اور استحکام رہے. لیکن اگر ایسے فیصلے ہوں گے کہ جہاں ایک جماعت کو فائدہ دینے کے لیے آئین کو تبدیل کر دیا جائے، حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو الٹانے کے لیے آئین کی ایک ایسی تشریح کی گئی کہ جس پر امریکہ سے لے کر جاپان تک تمام قانون دان انگلیاں دانتوں میں دبا کے بیٹھے ہیں کہ یہ کون سا فیصلہ ہے، کس طرح کوئی عدالت آئین کے اندر ترمیم کر سکتی ہے. پارلیمنٹ کی جورسڈکشن کے اندر انکروچ کیا گیا. آئین بنانا، آئین تبدیل کرنا پارلیمنٹ کا استحقاق ہے. لیکن عمران خان صاحب کی حکومت بچانے کے لیے ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے آئین کو بھی تبدیل کر دیا. جس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی سیاست شاید جیسے مختلف اداروں میں عمران خان صاحب نے انہیں پولیٹیسائز کیا اور کرنے کی کوشش کی، شاید یہاں پر بھی وہ کسی درجے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے، یہ وقت بتائے گا. لیکن یہ وہ فیصلے ہیں جنہوں نے مستقل پاکستان کو ایک ہیجان میں اور بے یقینی میں رکھا. دوسری طرف عوام کی فرسٹریشن ہے کہ مقدمے ان کے نسل در نسل چلتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو پھانسی پا گئے اور بعد میں پتہ چلا، یا وفات پا گئے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بے گناہ تھے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم معاشی اصلاحات کریں وہاں ہم ملک کے نظام انصاف کو بھی آئین کے مطابق اپنا آزادانہ کردار ادا کرنے کے لیے ایسی اصلاحات دیں جس سے ملک کے اندر اداروں کے درمیان ہارمنی ہو. تمام ادارے اس ملک کے آئین کو آگے بڑھاتے ہوئے ملک میں استحکام کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور کسی بھی ادارے سے کسی قسم کی کوئی سیاسی عملداری یا مداخلت کا دروازہ بھی بند ہو، اور یہ تمام عمل شفاف طریقے سے ہو تاکہ پارلیمان، عدلیہ اور جوڈیشری اور ایگزیکٹو، یہ تمام تینوں ستون مل کر پاکستان کو معاشی ترقی کی طرف لے کے جائیں. میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک بہت اہم دوراہے پر ہیں. اگر ہم نے 2035 تک $1 کھرب کی معیشت بننا ہے تو ہمیں آنے والے سالوں میں 8 سے 9% کی شرح سے ترقی کرنی ہے. اگر ہم 4% کی شرح ترقی پر اور 3% کی شرح ترقی پر جو پچھلے کئی سالوں سے اوسط ہے رہے تو اگلے 10-12 سالوں میں پاکستان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی. ہم ڈیٹ ٹریپ کا سامنا نہیں کر سکیں گے. پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے ہیں، یہ صلاحیت ہے کہ ہم 9% کی شرح ترقی سے بھی آگے جا سکتے ہیں، بشرطے پاکستان میں استحکام اور پالیسیز کے تسلسل کو کوئی ٹنکر نہ کرے، کوئی اس کے ساتھ کھیل نہ کھیلے. اور اس کے لیے ہمارا فرض ہے، عدلیہ کا بھی فرض ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی فرض ہے، سیاستدانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ ملک کے اندر کسی قسم کی بے یقینی، عدم استحکام کے فیصلے کرنے سے اجتناب کریں، اور ہم سب مل کر پاکستان کے نوجوانوں کو اس بڑے چیلنج کے لیے تیار کریں جو ایک ٹیکنو معیشت کی صورت میں آ رہا ہے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ 1960 میں پاکستان کا سپیس پروگرام ایشیا میں جاپان اور اسرائیل کے بعد تیسرا بڑا پروگرام تھا. ہم ایشیا کے اندر لیڈر تھے، اب ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری پالیسیز کے اندر عدم تسلسل رہا اور ہمارے معاشی چیلنجز اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہے. اگر پاکستان کے عمل، ترقی کے عمل کو 2018 میں
ڈسرپٹ نہ کیا جاتا تو آج پاکستان بھی دنیا کے صف اول کے ترقی کرتے ہوئے ممالک میں شامل ہوتا. 2022 میں ہمارا ایسٹروناٹ خلا میں جا چکا ہوتا. 2025 تک ہم اپنا اسپیس سینٹر پاکستان میں بنا چکے ہوتے. ہم اپنے اسپیس لانچ کے سینٹر پر آخری مراحل کے اندر ہوتے اور 2028-29 تک پاکستان کے اپنے راکٹ اسپیس کے اندر جا رہے ہوتے. یہ وہ سارے منصوبے تھے جو 2025 کے اندر بہت کامیابی سے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ایک نام نہاد تبدیلی نے پاکستان سے اس کا مستقبل چھین لیا. ہم پھر انشاءاللہ پاکستان کو اسی سطح پر لے کر جائیں گے جو سطح ہم سے 2018 میں چھینی گئی تھی. ہم پاکستان کو دنیا کی صف اول کی معیشت بنائیں گے اور کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ملک کے امن اور استحکام کے ساتھ کھیلے. اور آخر میں پی ٹی آئی کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 8 فروری کے نتائج کو تسلیم کر چکے ہیں. آپ نے حلف اٹھا لیا ہے. آپ باقاعدگی سے اسمبلیوں کا ٹی اے بھی لے رہے ہیں. آپ نے اپنی حکومتیں بھی قائم کی ہیں. اب آپ سڑکوں کی بجائے پارلیمان کے اندر آ کے اپنا کردار ادا کریں. لیکن اگر آپ نے سڑکوں کو گرم کر کے وہی دھرنوں کی سیاست زندہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کی ترقی کے سفر میں دھرنوں کی سیاست کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. اور حکومت آپ کے ساتھ نرمی نہیں کرے گی، چونکہ یہ اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی کہ وہ 24 کروڑ عوام کے مستقبل کے اوپر ایک ایسے شخص کو فوقیت دیں کہ جو آج اپنے جرائم کے لیے اپنی سزا بھگت رہا ہے. اگر 190 ملین پاؤنڈ جو 50 ارب کے قریب یا 40 ارب روپے کے قریب بنتے ہیں جو سرکاری خزانے میں آنا تھا، جس سے متعدد 8-10 یونیورسٹیاں بن سکتی تھیں، سینکڑوں کالجز اور سکول بن سکتے تھے، ہسپتال بن سکتے تھے، اس پیسے کو ایک شخص نے کسی ایک دوست کو نوازنے کے لیے پاکستان کے غریبوں سے چھینا ہے تو اسے ضرور جواب دینا پڑے گا، اسے رسیدیں دینی پڑیں گی. اگر وہ تحائف جو بیرون ملک سے ملے انہیں فراڈ کے ذریعے سستے داموں خریدا گیا، تو اگر برازیل کا یا دوسرے ملکوں کے سربراہان اس جرم میں سزا پا سکتے ہیں تو عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جس کے بڑوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور چھوٹوں کو سزا دی جاتی ہے. آپ کو جواب دینا پڑے گا، رسیدیں دینی پڑیں گی. تو اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کمیٹڈ ہے ریفارمز کے اوپر. ہم معاشی اصلاحات بھی کر رہے ہیں، ہم عدالتی اصلاحات بھی کریں گے، ہم سماجی اصلاحات بھی کریں گے، چونکہ ہمارا مقصد پاکستان کو ترقی کے راستے پر تیز سے تیز تر رفتار سے آگے بڑھانا ہے، تاکہ جو وقت ہم نے کھو دیا ہے اس کو ہم میک اپ کر سکیں اور 2035 تک 1 کھرب کی معیشت بنے اور اس کے بعد 2047 تک 3 کھرب کی معیشت بن سکیں. اگلے 5 سال پاکستان کے اگلے 24 سالوں کی بنیاد رکھیں گے. اگلے 5 سال یہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان 2047 میں کہاں کھڑا ہوگا. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے نوجوانوں کے مستقبل سے وہ کھیلیں. آج جو یونیورسٹی کے اندر نوجوان ہے وہ 2047 میں اپنے کیریئر کی جوبن پر ہوگا. آج کا نوجوان جو 25 سال کا ہے وہ تقریباً 50 سال کا ہوگا 2047 میں. ہم نے ان نوجوانوں کو ایک اچھا مستقبل دینا ہے اور کسی کو اجازت نہیں دینی کہ وہ جب ملک ترقی کی طرف مڑ رہا ہے، ملک ٹیک آف کرنے کی طرف دوبارہ جا رہا ہے، تو وہ پاکستان میں پاکستان کی ریاست، پاکستان کے قومی اداروں، وہ ہمارے ادارے جو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہماری فوج کے خلاف مہم چلائیں، ہمارے دیگر ریاستی اداروں کے خلاف مہم چلائیں. آج پاکستان کو مضبوط دفاع کی ضرورت ہے اور پاکستان کو مضبوط معیشت کی ضرورت ہے اور پاکستان کو ایک مضبوط عدلیہ کی ضرورت ہے
جو رول آف لا کے اوپر پہرا دے، نہ کہ اس عدلیہ کو کوئی سیاسی جماعت اس کا کاندھا استعمال کر کے اپنی سیاست میں جھونکے۔ تازہ ترین فیصلہ جو آیا ہے، جس طرح رات کے اندھیرے میں آیا، کوئی کاز لسٹ نہیں تھی، فریقین کو نوٹس نہیں تھے، چھٹی کے دن ایک فیصلہ دیا گیا، اس سے بو آتی ہے کہ پارلیمنٹ کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک رہنما کہہ چکے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹ کا فیصلہ ہے وہ اس حکومت کو 2/3 اکثریت سے محروم کرنے کے لیے دیا گیا۔ عدالت نے اس لیے فیصلہ دیا کہ حکومت کوئی آئینی ترمیم نہ کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت سنگین اعتراف تھا جو ایک پی ٹی آئی کے سینئر قانون دان نے عدلیہ کی طرف سے کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا اب سدباب ہونا چاہیے، اور تمام اداروں کو مل کر اس ملک کے امن استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہم اس سمت میں تمام جو اصلاحات ہیں جن کا ہم نے قوم سے وعدہ کیا اپنے منشور کے اندر، ہم نے منشور میں عدالتی اصلاحات کا وعدہ کیا ہے، معاشی اصلاحات کا وعدہ کیا ہے، سیاسی اصلاحات کا وعدہ کیا ہے، سماجی اصلاحات کا وعدہ کیا ہے، ہم انشاءاللہ انہیں پورا کریں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کی گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ ہم معاشی اصلاحات کر رہے ہیں، عدالتی اور